پیٹ بھر کے دین سیکھنا ہے. ایک بار سارے لوگ مل کے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی. یہاں کسی وہ فلم اسٹوڈیو میں نہیں آئے کہ صاحب ایسے ادھر سے فوٹو ادھر سے فوٹو ادھر سے فوٹو لیں. نہیں نہیں، یہ دینی محفل ہے، یہ پاکستان محفل ہے، یہ قرآن سننے کی محفل ہے، یہ حدیث سننے کی محفل ہے، یہ اسلام سیکھنے کی محفل ہے. آج آپ کو معلوم ہے کہ ایک سکھ گھرانے کا ارب پتی آفیسر وہ بھی جب گولڈن ٹیمپل میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے سر پہ رومال رکھ لیتا ہے. میں گیا تھا امرتسر خطاب کرنے کے لیے. جب میں دیکھوں گولڈن ٹیمپل اس کا ہے کیسا، چاروں طرف سے ندی کے بیچ میں انہوں نے خوبصورت ڈھنگ سے بنایا. میں نے اندر تو نہیں کیا، باہر دیکھا کہ سارے لوگ رومال، وائٹ قسم کے رومال بیچ رہے ہیں اور کوئی ننگے سر اندر نہیں جا رہا، کوئی ڈسپلین، ادب. اب ذرا ہم اپنی مجلسوں کا جائزہ لیں. صاحب ہمارے بچے بھول گئے کہ ہم جلسے میں جا رہے ہیں، صبح طیبہ کانفرنس میں جا رہے ہیں، جہاں قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی وہ سننے جا رہے ہیں. اگر اتنا بھی احساس کر لیے ہوتے تو سارے بچے با ادب با وضو ہو کر اپنے سروں کو ڈھانپ کر محفل میں آ جاتے. ہو سکتا ہے یہ ادب اتنا اچھا ثابت ہوتا کہ اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا. پہلے آدمی ظاہر کو سنوارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو بھی سنوار دیتا ہے. ظاہر بھی سنوار کے رکھیں. اور آپ یہ جان لیں کہ جو کچھ آپ کے سامنے میں سکھا رہا ہوں یہ ایمان اور یقین کو پختہ کرنے والی بات ہے. اب ایک دوسرا چیپٹر میں کھولتا ہوں، ذرا غور سے سنیے. کیسے آج پوری دنیا میں اسلام موضوع بحث بنا ہوا ہے. یہ دو چار آدمی کے ناچنے کودنے سے کچھ نہیں ہونے والا. خاموش انقلاب، ایک سائلنٹ ریولیوشن ہے، ایک خاموش کرانتی ہے جو پوری دنیا میں اسلام کے فیور میں ابھر رہی ہے. اب ذرا غور سے سنیے. ایک میں دوسرا چیپٹر کھولتا ہوں. تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک میں وہاں کی یونیورسٹی کا ایک پروفیسر، بہت بڑا پروفیسر، اناٹومی کا ایک زبردست پروفیسر، جس نے ساری زندگی ریسرچ کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کو جب دنیا کے مانس پٹل پہ اس کتاب کو انہوں نے رکھا تو اس کتاب میں یہ تھا کہ سائنسدانوں نے ہر چیپٹر پہ کام کیا ہے، لیکن ایک چیپٹر ہے جو آج کل تشنا کام ہے، اس پہ میں کام کروں گا. وہ کام کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے یا درد کا احساس ہڈی میں ہوتا ہے، کہاں یا درد کا احساس گوشت میں ہوتا ہے. ہمارے لیے کوئی عجوبہ بات نہیں، مگر ہے یہ بہت عجوبہ بات. چونکہ ویگیانک دماغ لگاتے ہیں، دماغ لگا کے وہ غور و فکر کرتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں، اس کی تہ میں اترتے ہیں، پھر وہاں سے جو ریزلٹ اور نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے پر سائنسداں پہنچتے ہیں. تو ویگیانکوں نے کہا کہ آج تک اس ٹاپک پہ کسی نے کام نہیں کیا، میں اس پہ ریسرچ کروں گا اور میں کام کروں گا کہ درد کا احساس کہاں ہوتا ہے، ہڈی میں یا چمڑے میں یا گوشت میں. انہوں نے ٹھان لیا، اس زمین پہ کام کرنا شروع کیا. 2-4 سال نہیں بلکہ 10 سال تک ریسرچ کیا. آج تک کسی ویگیانک نے اس پر کام نہیں کیا ہے. سورج پہ، چاند پہ، ندی پہ، نالے پہ، ڈیزرٹ پہ، ریگستان پہ، زمین پہ، آسمان پہ، سانپ پہ، زبان پہ، دانت پہ، وینڈز پہ، سب پہ کام ہوا ہے، لیکن اس پر کام نہیں ہوا ہے کہ درد کی فیلنگ، پین آف فیلنگ چمڑے میں یا گوشت میں یا ہڈی میں. انہوں نے کام کیا. بہت دنوں کی تحقیق اور ریسرچ کے بعد ایک کتاب لکھی، دنیا والوں کو بتایا کہ فیلنگ اگر آپ سوئی چھپائیں جب تک وہ چمڑے کی حد تک ہے تو درد کا احساس ہے، لیکن اب وہ ہڈی چمڑے کی حد سے گزر کے گوشت میں وہ سوئی پہنچ جائے تو درد کی فیلنگ نہیں ہوتی ہے. اس کو میں نے بھی محسوس کیا جب ابھی اٹیک آیا 6 مہینہ پہلے، اور جب انجیوگرافی میری ہوئی. انجیوگرافی میں صرف انہوں نے ہاتھ میں یہاں تھوڑا سا انہوں نے کاٹا. ڈاکٹر نے کہا کہ بس تھوڑی سی سوئی کی طرح چبھے گا، اس کے بعد وہ پائپ رگوں سے ہوتا ہوا ہارٹ تک پہنچے گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہاں کون سا والو بلوکیج ہے. آپ کو کچھ پتا نہیں چلے گا، صرف سوئی کے چبھونے کی طرح جب یہ چمڑے کی حد تک میں وہ سوئی جائے گی تو تھوڑا سا آپ کو احساس ہوگا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا پتا نہیں چلے گا. وہی ہوگا. صرف انہوں نے یہاں چمڑا کاٹ کر جب پائپ کو اندر پھنسایا، اس کے بعد پھر وہ ہارٹ میں پہنچا، سارے والو کو دیکھا، ایک والو 80% بلوکیج ہے، اس کے بعد 3 والو فری ہے. کام ہو گیا آپ کا. اب اٹھ کے جائیں. اب ایک اسٹینڈ لگنا ہے. کچھ بھی پتا نہیں چلا کہ وہ پائپ کہاں سے گزر رہا ہے. اب یہ پورے ہاتھ سے گزرتا ہوا یہاں جائے، ہارٹ میں جائے. تو فیلنگ آف پین چمڑے میں ہوتا ہے، درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے.
اب تھائی لینڈ کے اس پروفیسر نے انہوں نے کہا ایک کتاب لکھی، جب دنیا بھر میں یہ بات پھیلی کہا واہ صاحب واہ، کیا زبردست پیغام آپ نے دیا ہے۔ آج تک دنیا کو یہ علم نہیں تھا، لوگ سمجھتے تھے ہڈی میں درد ہوتا ہے، گوشت میں درد ہوتا ہے، لیکن آج آپ نے دنیا کو بتایا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے۔ بڑی پذیرائی ہوئی، دنیا بھر میں واہ واہی ہوئی، اور دنیا بھر میں صاحب اس کا نام روشن ہوا۔ ہر 2-4 سال کے بعد سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں کانفرنس ہوتی ہے، قرآن اور سائنس پر ایک سیمینار ہوتا ہے، دنیا بھر کے نئے نئے ویگیانکوں کو دعوت دی جاتی ہے، ان کی جدید تحقیقات کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور قرآن اور حدیث کی فکر کو سامنے رکھ کے بتایا جاتا ہے کہ 10 سال دماغ جلا کے جو بات آپ نے دنیا کے سامنے رکھی ہے، کس قدر مسکراتا ہوا پیغام قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ یہ دنیا کو باور کرایا جاتا ہے کہ دور جدید میں دوسرے مذہب جو اندھ وشواس پر قائم ہے اس کا دائرہ محدود ہو سکتا ہے، اس کے ماننے والوں کی تعداد گھٹ سکتی ہے، لیکن جو دین فطرت ہے، جو سچائی پہ جو مذہب قائم ہے، تحقیق سائنس کی بڑھتی جائے گی، اسلام اور قرآن سے قریب آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہی مقصد ہے اس ریاض سعودی عرب کی راجدھانی میں اس سائنسی سیمینار میں اس ویگیانک کو بلایا گیا اور دنیا بھر کے سامنے بات رکھی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ درد کا احساس چمڑی میں ہوتا ہے۔ ایک مسلم دانشور کھڑا ہوا، کہا میں ان کی محنتوں کو داد دیتا ہوں، انہوں نے جو دماغ جلایا، جو ایک نئی فکر دنیا والوں کو دی، میں ان کو سراہتا ہوں۔ انہوں نے ایک دنیا والوں کو ایک عجوبہ انفارمیشن دیا ہے، مگر میں دنیا والوں کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، میرا ماننا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، اور قرآن شریف میں سارے علوم موجود ہیں۔ اس کے تعلق سے جو ریسرچ آپ نے کیا ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے، میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد سبھوں کی رائے میں جاننا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ کے بارے میں، اور انہوں نے جو ریسرچ کی ہے اس ریسرچ کے بارے میں بھی میں ان سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ you are the first man of the world، آپ دنیا کے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ ریسرچ کیا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے۔ ذرا قرآن کی آیت کو غور سے سنیں اور آپ اپنے ضمیر کا فیصلہ مجھ کو سنائیں۔ انہوں نے پڑھ کے وہ آیت کریمہ سنائی، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ اللہ کہتا ہے چونکہ قرآن کا ٹاپک آخرت، جنت اور جہنم انسان کی پیدائش ہے، اور اشارے میں 1,00,000 باتیں بتا دی گئی ہے، تو اللہ نے بات کی ہے جہنم میں جلانے کی کہ جن لوگوں نے کفر کیا، میری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا، سَوْفَ نُصْلِهِمْ نَارًا، ہم ان کو آگ میں جلائیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھال گل جائے گی، ان کا چمڑا جہنم کی آگ میں گل جائے گا، تو بدلناہم جلودا غیرہا، تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ درد کا مزہ چکھیں، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ تو عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے چمڑا بدلنے کی بات قرآن کریم میں کی اللہ نے کہ جس نے میری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا تو ہم اس کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے، اور جب چمڑا گل جائے گا تو اس کی جگہ دوسرا چمڑا پیدا کر دیں گے، لیذوقوا العذاب۔ اللہ الصمد۔ اتنا سننا تھا کہ تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک کے اناٹومی کا پروفیسر وہ کھڑا ہو گیا، کہا دنیا غور سے سن لے کہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے یہ ریسرچ کیا کہ درد کا احساس جلد چمڑے میں ہوتا ہے، لیکن یہی بات واضح طور پر قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے یہ قرآن کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ رحمان کا کلام، خالق کا کلام، کریٹر کا کلام۔ یہ کلام بتاتا ہے کہ دنیا کا بنانے والا، دنیا کا پیدا کرنے والا، دنیا کا سنچالن کرنے والا کوئی ہے، دنیا گواہ رہے۔ جب سچائی سامنے آ گئی ہے تو میں کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوتا ہوں۔ ساری دنیا نے دیکھا اناٹومی کا زبردست تھائی لینڈ کا پروفیسر وہ کلمہ پڑھا، مشرف اسلام ہو گیا۔ کون کہتا اسلام خطرے میں ہے؟ اسلام کا آنے والا فیوچر ڈارک ہے؟ نہیں، جیسے جیسے علم بڑھے گا، سائنس بڑھے گی، تحقیقات میں اضافہ ہوگا، ویسے ویسے قرآن ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے آنے والا وقت اسلام کا ہے، آنے والا وقت قرآن کا ہے، آنے والا وقت اسلامی سوسائٹی کا ہے۔ آپ نرفس نہیں ہو، آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایک مضبوط یقین، مضبوط اعتماد کہ میرا رب ہے،
میرے مصطفیٰ میرے رہبر ہیں، میرے رہنما ہیں، ان کا مارگدرشن سب سے سروشریشٹھ ہے۔ جو حضور نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ صحت بخش ہے، وہ ہیلدی ہے، اس میں دونوں جہان کی بھلائی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اس لیے دوسروں کو للچائی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، نہ کسی لیڈر، نہ کسی پروفیسر، نہ کسی فلم ایکٹر، نہ کسی جوکر کو دیکھنا ہے، بلکہ دیکھنا کس کو ہے؟ اپنے پیغمبر اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت، آقا علیہ السلام کی بائیوگرافی، سرکار دو جہاں کی پوتر جیونی، آقا علیہ السلام کی مقدس سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ پھر وہیں سے نور ملے گا، وہیں سے سرور ملے گا، وہیں سے زندگی جینے کا مزہ ملے گا۔ پھر جو کچھ آپ چاہیں گے وہ سب کچھ مل جائے گا۔ بس چلتے چلتے آخری بات، یقین کی وجہ سے دل آباد ہوتا ہے، یقین کی وجہ سے دماغ آباد ہوتا ہے، یقین کی وجہ سے شہر آباد ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ آج سے 5000 سال پہلے چاروں طرف فلک بوس پہاڑ، 100 کلومیٹر دور تک چٹیل میدان، جلا ہوا پتھر، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی سایہ دار درخت، کچھ نہیں تھا۔ لیکن آج کی تاریخ میں وہ مکہ دنیا کا سب سے حسین ترین شہر ہے، جہاں 50 لاکھ لوگ تو باہر سے جاتے ہیں ان حج کے ایام میں۔ وہ مینا، وہ مزدلفہ، وہ عرفات کی وادی، وہ انسانوں کے سیلاب میں آج کی تاریخ میں وہ بدل چکی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا شہر آج کی تاریخ میں وادی مینا، آج کی تاریخ میں میدان عرفات، آج کی تاریخ میں وادی مزدلفہ، یعنی جہاں 100 کلومیٹر دور تک کوئی سایہ دار درخت نہیں تھا، چٹیل میدان، آسمان سے بات کرتا ہوا پہاڑ، جہاں پرندے تک نہیں تھے۔ پرندے وہاں رہتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، اور جہاں پانی نہیں ہو وہاں تو پرندہ، انسان کا پرندہ بھی نہیں رہتا ہے۔ آخر اللہ رب العزت اس مکہ شہر کو جب آباد کرنا چاہا تو اللہ اچانک نہیں کر دیا، اللہ کا سارا کام حکمتوں سے بھرا ایک سسٹم۔ جب اللہ نے چاہا کہ اس شہر کو آباد کرے، جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو میرے گھر کے پاس لا کے چھوڑ دے۔ سیدہ ہاجرہ اور دودھ پتا اسماعیل اس کو لا کے وہاں چھوڑ دیا۔ جناب ابراہیم چلنے لگے، سیدہ ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے چل کر کہنے لگے یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ چٹیل میدان، بے آب و گیاہ وادی، فلک بوس پہاڑ، یہاں تو انسان کی آبادی سے 1 کلومیٹر دوری پہ کوئی بندہ تنہا رہے تو وحشت رہتی ہے، گھبراہٹ، وہاں بندہ رہ نہیں پائے گا، چونکہ انسان کو انسان سے راحت ملتی ہے۔ یہاں کوئی آبادی تک نہیں ہے، اس چٹیل میدان میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام چپ ہے، کچھ نہیں بول رہے۔ پھر پیچھے پیچھے سیدہ ہاجرہ جا رہی ہے اور کہتی یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم پھر خاموش ہے۔ پھر تیسری بار کہتی ہے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم خاموش ہے۔ چوتھی بار سیدہ ہاجرہ کہتی ہیں کیا اللہ کا یہی حکم ہے کیا؟ کیا اللہ کا یہی حکم ہے کیا؟ اب جناب ابراہیم کہتے ہیں ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ اب سیدہ ہاجرہ کہتے ہیں اذن لا یضیعن اللہ، اب یقین کی بلندی دیکھیں۔ سیدہ ہاجرہ کہتی ہیں جب اللہ کا یہی حکم ہے تو مجھے یقین ہے کہ اب میرا خدا مجھ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ سیدہ ہاجرہ کے اس وشواس کا یہ انعام دیا گیا۔ 2-4 دن میں پانی ستو ختم، ایڑی کی رگڑ سے دنیا کا سب سے بڑا میٹھا سمندر زمزم کا جناب اسماعیل کے ایڑی کی رگڑ سے نکالا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ راستے سے گزرنے لگے یمن سے، دیکھا کہ پرندہ ہے، قریب آئے، دیکھا ایک خاتون ایک بچہ، کہا امی جان یہاں پانی ہے، بسنے کے لیے پرمیشن دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے بسو، لیکن اس چشمے پر میرا کنٹرول رہے گا۔ کہا امی جان کنٹرول تو آپ کا ہی رہے گا، ہم لوگ سے پانی پیئیں گے اور یہاں بسیں گے۔ کھوٹا گاڑا، تمبو کھینچا، 1 گھر بسا، 2 گھر بسا، 3 گھر بسا، 4 گھر بسا، 5 گھر بسا، قبیلہ جرہم کے لوگ بس گئے۔ اس طرح مکہ آباد ہوا، مکہ آباد ہوا۔ جناب اسماعیل اسی بیچ میں 12-13 سال کے ہو گئے۔ جناب ابراہیم فلسطین سے آتے تھے، بھی بال بچوں کو دیکھ کر چلے جاتے تھے۔ آئے جب 12-13 سال کا ہوا تو کہا اے بیٹے اسماعیل چلو ذرا مینا کی طرف چلتے ہیں۔ گئے، کہا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کیا کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تیری کیا رائے ہے؟ جناب اسماعیل نے نہیں کہا کہ ایک باپ کے بیٹے کو ذبح کرتا، کہا نہیں، کیا وہ جانتے تھے کن کا بیٹا تھا؟ ابراہیم کا۔
وہ کن کا بیٹا تھا؟ हाजरा का। जब माँ हाजरा जैसी जबरदस्त यकीन रखने वाली और बाप जनाब इब्राहिम जैसा जो आग में कूद पड़े खुदा की खातिर, फिलिस्तीन और इराक छोड़ दे खुदा की खातिर, और 86 साल की उम्र में अल्लाह ने चांद जैसा बच्चा दिया, उसे भी आबो गया वादी में छोड़ दिया अल्लाह की मर्जी की खातिर। जब बाप थे इब्राहिम और माँ थी हाजरा, तब बेटा जनाब इस्माइल की सूरत में अता हुआ। तो कहा या अबती फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। कहा अब्बा जो हुक्म हुआ है आप कर जाइए, अनकरीब मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, अनकरीब सब्र करने वाला पाएंगे। ये जनाब इस्माइल को ये डिसिप्लिन, ये अदब किसने सिखाया कि बाप का कोई काम खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होता। जब खुदा ने कहा है कुर्बानी करने को, जनाब इस्माइल लेट गए। कहा मुझे पेशानी के बल लेटा दें ताकि चेहरे पर आपकी नजर न पड़े, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें, मेरे हाथ पांव को रस्सी से बांध दें, मेरा ये कुर्ता मेरी माँ को बतौर तोहफा दे दे ताकि इसको देखने के बाद तसल्ली मिले और मेरा सलाम कह दे। यानी ये आदाब हया, ये डिसिप्लिन। लेट गए, बाप ने आंखों पे पट्टी बांध ली और हाथ में छुरी तेज करके गर्दन पे चला दी। जब छुरी चलाई है तो एक आवाज आती है, क़द रुया। ए इब्राहिम, तूने यकीन का इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली, तुमने ख्वाब को सच्चा करके दिखाया। अब तू देख ले आंखें खोलकर कि इस्माइल की जगह क्या हुआ है। जन्नत से जिब्राइल अमीन ने एक मेंढा लाया, छुरी चलाई इस्माइल की गर्दन पे और वो छुरी चल गई मेंढे पे। इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे हैं और आवाज आ रही है, इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया और ये कुर्बानी अब क़यामत तक बाकी रखी जाएगी ताकि इब्राहिम के इज़हार की याद ताज़ा रहे। यकीन और ईमान की पुख्तगी ने आज मक्का को सबसे खूबसूरत तरीन शहर बना दिया। उस यकीन और कुर्बानी ने इस्लाम की तारीख को रंगीन बना दिया। जनाब इस्माइल के सब्र ने आज पूरी दुनिया में ऐसा जबरदस्त इनकलाब पैदा किया कि तौहीद के मतवाले 200 करोड़ की तादाद में दुनिया के हर खित्ते में फैले हुए हैं। बस एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हदीस पाक की रोशनी में जनाब इस्माइल की कहानी ये हुई, लेकिन जब आप जवान हो गए, जनाब इस्माइल की शादी हो गई। शादी के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार मिलने आए तो देखा कि इस्माइल नहीं है, खातून दरवाजे पर है। मेरी माँ बहन बेटियां गौर से सुने। जनाब इब्राहिम ने पूछा कि बेटा इस्माइल कहाँ गए? कहा वो शिकार को गए। कहा गुजर बसर कैसा चल रहा? औरत कहती है कि बड़ी तंगियों से गुजर बसर हो रहा, बड़ी मुसीबतों से गुजर बसर हो रहा है। जनाब इब्राहिम ने कहा कि इस्माइल आए तो मेरा सलाम कह देना और कह देना गय्यर अतबतबाबी, कह देना कि दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इस्माइल आए, उनकी बीवी ने सारा वाकया बयान किया। कहा वो मेरे बाप इब्राहिम थे और तुम्हारे जवाब से बड़े नाराज हो गए और मेरे अब्बू ने कहा है कि मैं तुमको तलाक दे दूं, दरवाजे की चौखट को बदल दूं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। बुखारी शरीफ एक लंबी हदीस, एक सारांश में बताता हूं। बस कोई बात भी पट से फोन उठाया, शौहर की शिकायत, शौहर की माँ की शिकायत, शौहर के बाप ससुर की शिकायत, यानी शिकायत का पलंडा अपने मैके माँ बाप को सुना के रख दिया। वो औरत अपनी जिंदगी के सुकून की कातिल है जो अपने शौहर के घर वालों की गीबत और शिकायत अपने मैके वालों को पहुंचाती है। जिंदगी का सारा काम सिर्फ फोन से चकड़ बात से नहीं होता, खामोशी लाखों सवाल का जवाब होती है। साइलेंस हैप्पीनेस हासिल करने का जबरदस्त तरीका है। उस जवान औरत कबीले जुर्हुम के सरदार की बेटी जनाब इस्माइल ने नहीं देखा कि खूबसूरत औरत है, यह जवान औरत है। बाप ने कहा इस चौखट को बदल दे। उन्होंने फौरी अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अपनी पसंद की शादी में खतरा होता है, मगर जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी होती है उस शादी में ठहराव, उस शादी में परमानेंस होता है। आंख मिली नेट पे इंटरनेट पे वो शादी हुई, उसका अंजाम तलाक, उसका अंजाम वो शादी टूटती है तलाक पे, केस पे, मुकदमा पे। लेकिन जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी हो उस शादी में खुदा की बरकतें शामिल होती है। जनाब इस्माइल ने तलाक दे दी, क्योंकि ये तलाक अल्लाह को खुश करने, अपने बाप की मर्जी के मुताबिक, इसलिए अल्लाह ने उससे ज्यादा खूबसूरत और उससे बड़े सरदार की बेटी जनाब इस्माइल को अता कर दिया, जो अल्लाह के लिए मुसीबतें सहता है, अल्लाह से सौदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से सौदा करता है। अल्लाह ताला उससे ज्यादा प्रॉफिट उसको अता कर देता है। खूबसूरत, जवान
اونچے سردار کی بیٹی خاتون سے آپ کا عقد ہوا. پھر جناب ابراہیم آئے, اتفاق سے اسماعیل گھر میں نہیں تھے. کہا بیٹا کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ اچانک کوئی بہت بڑا فارم ہاؤس قائم ہو گیا, بزنس بڑا ہو گیا, گھر میں سامان بھرا ہوا ہے. نہیں, وہ تو عرب کے چٹیل میدان ریگستان میں شکار کرتے تھے, اور پھر وہاں کوئی بہت بڑی کھیتی باڑی نہیں تھی, بہت بڑا بزنس نہیں تھا. دن تو ویسے ہی تھے, لیکن سوچ. وہ خاتون کہتی ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, زندگی کے دن بڑے اچھے سے گزر رہے ہیں. جناب ابراہیم نے کہا اسماعیل آئیں تو سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا ثبت اتبت بابی, اس چوکھٹ کو بدلے نہیں, اس کو ثابت رکھے. جناب اسماعیل آئے, آپ کی بیوی نے ساری باتیں بتائیں. کہا وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور تمہارے جواب سے بہت خوش ہو گئے. انہوں نے کہا اس کو طلاق مت دینا. مضبوط خاتون. کیوں؟ جناب اسماعیل کی نسل سے قبیلہ کنانہ, قبیلہ قریش, قبیلہ بنو ہاشم, قبیلہ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ, اس عبداللہ کا چاند بن کر جگمگانے والے ہیں محمد رسول اللہ. اس لیے کمزور ماں کی اولاد کمزور ہوگی, اور کمزور باپ کا بچہ کمزور ہوگا. گٹکا کھانے والا, لچا لفنگا, ہلڑ بازی کرنے والا, جوکر کا بچہ مہا جوکر ہوگا. متقی باپ کا بچہ متقی, شریف ماں کا بچہ شریف. اس لیے شادی بیاہ میں صرف منہ نہ دیکھا جائے, بلکہ عورت کا بیک گراؤنڈ, عورت کا ایمان, عورت کا فیض, عورت کا تقوی, عورت کا کردار دیکھا جائے. اگر چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں چوروں سے نہ بھرے, شریفوں سے بھرے, تو شادی میں ہارڈ فیصلہ لینا ہوگا. صرف رنگ نہیں دیکھنا ہوگا, کردار دیکھنا ہوگا, ایمان دیکھنا ہوگا. جناب اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دیا, اس سے اچھی خاتون اللہ نے دے دی. اسی نسل سے جب آبادی آگے بڑھی, چونکہ اللہ کو منظور تھا کہ میرے محبوب کا اصحاب ایک کمزور ماں کی نسل سے پیدا نہ ہو, ماں ہو دبنگ اور باپ ہو دبنگ, تب اس سے ایک مضبوط نسل پیدا ہوگی. قریش سب خاندانوں میں لاجواب, اس میں کنانا لاجواب, کنانا میں قریش لاجواب, اس میں بنو ہاشم لاجواب, بنو ہاشم میں عبد المطلب لاجواب, ان کی 12 بیٹے میں عبداللہ لاجواب. اسی عبداللہ اور آمنہ کا چاند بن کر مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے. آبا اجداد کے اعتبار سے, ماں کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے, بہادری صحابت کے اعتبار سے اللہ نے 5000 سال پہلے اس مکہ کو چنا, اس مکے میں قریش کو چنا, اس قریش میں بنو ہاشم کو چنا, اس میں عبداللہ اور آمنہ کو چنا, اس میں محمد مصطفیٰ کو چنا, جو آج دنیا کا سب سے بڑا رہنما, سب سے آخری رسول, سب سے زبردست رہبر, سب سے زبردست رہنما. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے, پر تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. مصطفیٰ لاجواب, اسلام لاجواب, قرآن لاجواب. اگر مسلمان اس مصطفیٰ سے سچی محبت کرے تو یہ قوم بھی لاجواب ہے, یہ قوم بھی لاجواب ہے. آج ضرورت ہے کہ اس پیغمبر اعظم پر مضبوط یقین ہو, اسلام پر مضبوط یقین ہو, قرآن کریم پر مضبوط یقین قائم ہو. شک نہیں, ڈاؤٹ نہیں, تردد نہیں, تامل نہیں, بلائنڈلی فیتھ. میرا قرآن لاجواب, میرا اسلام لاجواب, میرے مصطفیٰ لاجواب, مصطفیٰ کی ساری تعلیمات لاجواب. جب ساری تعلیمات لاجواب ہے, بس صرف عمل کرنا. جوان عمل کریں, عورتیں عمل کریں, بوڑھے عمل کریں, دیہاتی عمل کریں, شہری عمل کریں. کس کی مجال ہے جو مذہب اسلام کو آنکھ دکھائے؟ وہ تو ہم کمزور ہوئے اسی لوگ آنکھ دکھا رہے ہیں. لیکن جس دن ہم مضبوط ہو گئے, سچے مصطفیٰ کے غلام بن گئے, پھر کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے, دنیا بھی تمہاری ہے, عقبہ بھی تمہارا ہے, سلطنت تمہاری, حکومت تمہاری, راحت تمہاری, عزت تمہاری. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے, عزت مسلمانوں کے لیے, عزت اللہ کے رسول کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو